جہنم کی سختیوں سے بھی تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ اب غور فرمائیے گا، یہاں تک میرے رب انعام نہیں دیتا، آگے بھی انعام کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا انعام تمہارے لیے کیا ہے؟ انعام کا ذکر میں یہ انعام بھی دیا، جہنم سے آزاد کر دیا، حساب و کتاب آسان کر دیا، اور جہنم کے عذاب سے، سختیوں سے تمہیں بچا لیا۔ اور فرمایا ان افضحکم بین ایدی احد، فرمایا اب ہم تمہیں نہ آگے رسوا کریں گے نہ پیچھے رسوا کریں گے، تم دنیا میں بھی عزت دار بن کے رہو گے، تم قبر میں بھی عزت دار بن کے جاؤ گے، تم حشر کے دن جب اٹھائے جاؤ گے، فرمایا حشر والے دن بھی تمہیں عزت کی نگاہ سے پہچانا جائے گا، تمہیں عزت دی جائے گی۔ میرا فرماتا ہے وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، محبت سے بولیے سبحان اللہ، یہ میرا رب فرما رہا ہے وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، لا تسألونی شیئا، اللہ اکبر، غور کیجئے گا، رب انعام دے رہا ہے روزگار کو، صرف انعام بخشش کا نہیں ہے، صرف انعام بے حساب بخشنے کا نہیں ہے، فرمایا لا تسألونی شیئا، تم نے جو روزہ رکھا اس پر انعام مل رہا ہے، تم نے جو نمازیں پڑھی اس پر انعام مل رہا ہے، تم نے جو قرآن سنایا اس پر انعام مل رہا ہے۔ مولا انعام کیا ہے؟ فرمایا لا تسألونی شیئا، اس معاشر کے میدان میں، معاشر کے گراؤنڈ میں، معاشر کے اس مجمع میں، فرمایا لا تسألونی شیئا، لوگوں کے سامنے تم سے کوئی ہم سوال بھی نہیں کریں گے، اللہ، تم سے ہم کوئی سوال بھی نہیں کریں گے۔ بعد صیام رمضان، فرمایا رمضان المبارک تو نے اچھا گزارا، تو نے روزے پورے رکھ لیے، تم نے نمازیں پوری پڑھ لی، فرمایا ان رمضان المبارک کے بعد لا تسألونی شیئا، ہم تجھ سے کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ موفقکم ھذا من آخرۃ لا اذیدکم، او کما قال، فرمایا اے مسجد میں آنے والو، اے نماز عید میں آنے والو، اے نمازیں پوری کر کے آنے والو، اے روزہ پوری کر کے آنے والو، ہم تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں برائیاں نہیں دیکھیں گے، بلکہ تمام برائیوں کو بھی ہم روزے کے صدقے نیکیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اب غور فرمائیے، یہ وہ میرے رب کا انعام ہے جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ فرمایا لا تسألونی شیئا، بندہ غلطی کر بیٹھے نا، باپ کے سامنے جائے اسے پتہ چل جائے، بندہ کانپ رہا ہوتا ہے باپ مارے گا، کوئی غلام آقا کے سامنے جائے بڑی غلطی کر بیٹھے، وہ کب کبھی تاری اس پہ ہوتی ہے، میرا آقا مجھے جھڑکے گا، مارے گا، اب گناہگار ہے، روزے کی حالت میں بھی کئی گناہ کر بیٹھا ہوگا، نمازیں پوری نہیں کی ہوگی، پڑھنے کی کوشش تو کر رہا ہوگا، میرا رب فرماتا ہے تم نے کوشش کی نمازیں پڑھی، تم نے کوشش کی تلاوت قرآن کی سنی، تم نے کوشش کی رمضان المبارک کا روزہ رکھا، فرمایا ڈرو نہیں، آج اس محشر کے میدان میں روزے کے بدلے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا انعام ہے، ذرا انعام پہ غور کیجئے۔ میرے سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعام بیان کرتے کرتے اس بات پر پہنچے کہ میرا رب فرماتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں ذرا توجہ دو، فرشتے رب کی طرف دیکھتے ہیں، انعام کا دن آ چکا ہے، میرا رب فرماتا ہے عبیدی و امائی، اے میرے بندوں، اے میری بندیوں، قضوا فریضی علیہم، تم نے میرے فرض کو پورا کیا جو تم پر لازم تھا، فرمایا قد خرجو، اپنے گھروں سے نکلو، عید کے لیے آؤ، میرے رب فرماتا ہے، محبوب کریم فرماتے ہیں یہ رب کی رحمت کی آواز ہے، ثم خرجو، رب کی رحمت کی آواز ہے، ثم خرجو، گھروں سے نکلو، ہماری طرف آؤ، مولا کیا دے گا؟ میرے رب فرماتا ہے توجہ کیجئے گا، یعجونا الی الدعاء، فرمایا گڑ گڑا کر، رو کر اور بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے میرے دربار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔
اللہ اکبر، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرا رب فرماتا ہے تڑپتے ہوئے، یعجونا، بلکتے ہوئے، جسم پر کپ کپی تارجی ہوتے ہوئے، فرمایا کیا کرو؟ الیہ بالدعا، مجھ سے دعا مانگو۔ اے مولا تو کیا دے گا؟ تو ہماری آوازوں کو سن رہا ہے، ہم بلند آوازوں سے یہی پکار رہے ہیں کہ مولا ہماری بخشش کر دے، ہم گنہگار ٹھہرے، ہمارے اندر روزے کا پورا کرنے کا وہ صلاحیت نہیں تھی، ہمارے اندر نمازوں کی کاملیت کی صلاحیت نہیں تھی، ہم نے تیری شان کے مطابق تو عبادت نہیں کی، پھر ہمیں کیا دینے والا ہے؟ میرے رب فرماتا ہے الیہ بالدعا، تمہارا کام ہے دعا کرنا۔ آگے میرے رب 5 قسمیں اٹھا کر اس بات کو پکا کرنے والا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب میرے رب فرماتا ہے الیہ بالدعا، فرمایا میرے دربار میں آ جاؤ، عید کا دن ہے، یوم الانعام ہے، یوم الجوائز ہے، انعام کی تقسیم ہونے والی ہے اور تمہارے لیے بدلہ آنے والا ہے۔ اے میرے اللہ کیا دینے والا ہے؟ میرے رب نے 5 قسمیں اٹھائی۔ میرے رب فرماتا ہے وَعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اور رب گناہگاروں کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے، جو پاک ہے تمام عیبوں سے، وہ گناہگاروں کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے ہر جملے پر محبت والی ڈیمانڈ کروں گا سبحان اللہ کی۔ فرمایا وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، وجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم۔ محبت سے بولتے جائیے سبحان اللہ۔ وکرمی، مجھے اپنے کرم کی قسم۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وعلوی، مجھے اپنی بلندیوں کی قسم۔ میرا رب فرما رہا ہے گناہگاروں کے لیے 5 قسمیں اٹھا رہا ہے۔ فرمایا وعزتی، مجھے اپنے عزت کی قسم، وجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم، وعلوی، مجھے اپنی بلندیوں کی قسم، وکرمی، مجھے اپنے کرم کی قسم، وانتفاع مکانی، جو میرا لامقام ہے، جو بلندیاں ہیں، جو میرا مرتبہ ہے، جو میری رفعتیں ہیں، جو میری بلندیاں ہیں، فرمایا ان بلندیوں کی ذات کی قسم۔ فرمایا تم نے دعاؤں کی روزوں کے اندر، تم نے دعائیں کی سحری کے اندر، فرمایا میں نے تمہاری ہر دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تو نعرہ بنتا ہے اور اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے۔ میرا رب فرماتا ہے لَأُجِيبَنَّكُمْ، ہم نے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اے مولا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا ارجعوا قد غفرت لکم، فرمایا لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف، ہم نے تمہاری بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ قد غفرت لکم، یہ میرا رب فرما رہا ہے ہم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ وَبَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا، یہ تقسیم کا دن ہے، انعام کا دن ہے۔ میرا رب فرماتا ہے ہم انعام کیا دینے لگے ہیں تمہیں؟ فرمایا ہم انعام یہ دے رہے ہیں تو گناہگار ہوگا، تو بدکار ہوگا، تو سیاہکار ہوگا، لیکن کوشش کرتا رہا۔ میرا رب فرماتا ہے قد بدلت سیئاتکم حسنات، فرمایا ہم نے تمہاری تمام گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیا ہے۔ اللہ اکبر، محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ احباب بھی بتا رہی ہے میرے رب کا فرمان ہے، میرے رب اپنی عزت کی قسم اٹھاتا ہے، اپنی بلندیوں کی قسم اٹھاتا ہے، اپنے بلند مرتبے کی قسم اٹھاتا ہے، اپنے مقام کی قسم اٹھاتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جب یہ ساری باتیں ہو چکی، انعامات مل چکے، فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، میرا فرماتا ہے جاؤ جاؤ، لوٹ جاؤ، بخشے ہوئے لوٹ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ عید کا سما ہے، عید کا دن ہے، جس دن کے اندر بڑی بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے ایک
عظیم دعا کی بات کرنے چلا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ہیں، اپنی شہنشاہت میں ایک بہت بڑا خلیفے گزرے ہیں عمر بن عبدالعزیز۔ عید کا دن ہے، عمر بن عبدالعزیز نے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلا دیے اور ساری رعایا بیٹھی ہے، بادشاہ میدان میں کھڑا ہے، بادشاہ بھی عام نہیں ہے، اس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اب ان کی دعا دیکھیے گا، دعا بھی تھوڑی سی نہیں مانگی، کس انداز سے مانگی وہ بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اللہم انکا قلت وقول الحق، اے میرے اللہ جو تو نے کہا ہے، انعام کی بات کی ہے، جو تو نے انعام بخشا ہے، تیرا قول حق ہے، تیری بات سچی ہے، کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ اے میرے اللہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اب خلیفہ دعا کے دوران قرآن پڑھ رہا ہے، میں بھی پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کا ذوق ہوگا۔ جی سبحان اللہ آئیے، آج تو روزہ نہیں ہے، ضرور سوئیاں کھا کے آئے ہوگے، ضرور میٹھی چیز کھا کے آئے ہوگے، میٹھی سبحان اللہ بھی نکلنی چاہیے۔ اور فرمائیے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں اے میرے اللہ قرآن میں تو نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، عید والا دن ہو اور پھر قرآن پڑھا جا رہا ہو، ادھر سے انعام کی برسات ہو رہی ہو، رب کی جانب سے مغفرت کی، جہنم کی آزادی کی، نہ سوال کرنے کی، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے عزت دینے کی بات ہو رہی ہو، پھر امتی ڈھیلا بولے، مزہ نہیں آتا، دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ باہر والے حضرات کو بھی چاہیے کہ اللہ کے قرآن پر ایسی صدا لگائیے کہ یہ بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، اب پتہ چلا ہے تو سیاد مولی صاحب تو ہڈا پاک خون نہ لگے تے چھٹا کی ساڑھا تاں لگ سی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت عمر اے میرے اللہ تیرا یہ انعام ہے، تو نے قرآن میں لکھا کہ محسنین کے قریب تیری رحمت بستی ہے، جو ایک بہترین نیکی کرنے والے ہیں، اے میرے اللہ ان کے قریب تیری رحمت بنتی ہے۔ فَإِن كُنْتُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اگر میں محسنین میں سے ہوں، عمر بن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ اگر میں محسنین وچوں تو میرے اتے اپنی رحمت دا شما شم برسات فرما دے۔ آئے اب سے بولیے سبحان اللہ۔ وَإِن لَمْ أَكُن مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اگر میں محسنین وچوں نہیں، میں گناہگار سہی، میں بدکار سہی، میں زناکار سہی، میری رعایا سامنے ہے، میں نے تو نے انہیں دوتے بادشاہ بنایا ہے، اے میرے اللہ میں تیرے دربار دے اندر سوال کرتا ہوں، تیرے قرآن دے اندر آیت موجود ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ کا قرآن سن کے ڈھیلی سبحان اللہ نہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کاش ساؤنڈ اس قابل ہوتا کہ آپ کو ذوق دیتا، لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ قرآن سن کے آپ کو ذوق آ جائے۔
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ سبحان اللہ، محبت سے۔ اے میرے اللہ، اگر میں محسنین میں سے نہیں تو تیرا یہ فرمان قرآن میں موجود ہے کہ تو مومنوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اگر میں محسنین میں سے نہیں تو پھر مؤمنین میں سے تو ہوں۔ وَإِن لَّمْ أَكُن مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر میں مومنوں میں سے بھی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خلیفہ وقت کہہ رہا ہے، وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، آج کل والا نہیں، جنہوں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی اس کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے فرائض کو نہیں چھوڑا اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور فرمائیے گا، عرض کرتے ہیں مولا اگر میں مؤمنین میں سے نہیں تو پھر یاد رکھیے گا انت اہل التقوی، تو تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو نے قرآن میں لکھا ہے، اگر قرآن سننا ہے تو ذوق والی سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کا قرآن ہے، ذوق دیتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، رب سے ڈرو، رب سے تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے میرے اللہ، میں مؤمنین میں سے نہیں تو پھر تقوی اختیار کرنے والوں سے مجھے بنا دے، مجھے ڈرنے والی جماعت میں بنا دے۔ اے مولا، ڈرنے والی جماعت کے لیے تو قرآن میں کچھ کہہ گیا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَا يَذْكُرُونَ، جنہوں نے رب کو نہیں کمایا، اللہ اکبر، جنہوں نے رب کو نہیں کمایا، جنہوں نے نمازیں نہ پڑھی، جنہوں نے روزے نہ رکھے، فرمایا یہ کیا نصیحت مانیں گے جو رب کو نہ کما سکے۔ فرمایا اگر اللہ چاہے تو پھر بھی اگر ڈر گئے اپنے اعمال نہ کر سکے، پھر بھی ڈر گئے سستیاں کی، پھر بھی ڈر گئے غفلت کی، پھر بھی ڈر گئے قیامت والے دن کے عذاب سے ڈر گئے، عذاب قبر سے ڈر گئے، اے مولا تیری جلالیت سے ڈر گئے، تیری جباریت سے ڈر گئے، اے مولا جو ڈر جائے اس کے لیے تیرا فرمان ہے، جو ڈرتا ہے رب اس کی مغفرت کرتا ہے۔ قرآن ہے یار، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جو ڈرتا ہے، آج تو کہتے ہیں ہم جناب ڈرنے والے نہیں، میں نے کہا دنیا دار سے نہ ڈر لیکن رب سے ڈر، گناہ کر بیٹھا ڈر جا، روزہ نہ رکھا ارادہ کر لے رکھنے کا ڈر جا، نمازیں نہ پڑھی دوبارہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو کے ڈر جا۔ فرمایا اگر ایسا معاملہ ہوا تو میرا فرماتا ہے اگر اس بات سے ڈر گیا پھر وہ تر گیا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا جو نمازیں نہ پڑھ سکا، جو روزے نہ رکھ سکا، لیکن ارادہ کر لیا اس نے کہ ان کی قضا بھی کروں گا رکھوں گا بھی، جو ڈر گیا، یار قرآن کتنا بڑا انعام دیتا ہے یار، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ انعام کتنا بڑا دے رہا ہے۔ میرا فرماتا ہے اگر جس نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا پھر اس کے لیے پکڑ سخت ہے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں مولا
ہمیں اہل تقوی ویسے بنا لے، ہمیں ڈرنے والوں میں سے بنا لے۔ جب تو نے ڈرنے والوں میں سے بنا لیا، اہل تقوی میں سے بنا لیا، تو پھر ہمیں اسی جماعت میں رکھنا۔ اگر مصیبت والی جماعت میں تو نے رکھا، اگر آزمائش والی جماعت میں تو نے رکھا، تو پھر مولا قرآن میں تیرا ایک فرمان اور بھی پڑا ہے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ 8 بجے ہم نے جماعت کھڑی کرنی ہے، لیکن آپ کی سبحان اللہ 8 بجے تک 80 کی رینج میں تو ہونی چاہیے نا یار، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا مولا اگر میں متقین میں سے نہ بن سکا تو پھر میں مصیبت زدہ میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ مولا میں مصیبت زدہ میں سے ہو جاؤں گا، تو پھر تیرا قرآن میں فرمان موجود ہے، اگر آپ کا ذوق ہو تو قرآن اعلیٰ درجے کا سنا دوں۔ الذین اذا سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا پھر میں مصیبت زدہ میں سے ہوں، اگر مومن بھی نہ بن سکا، محسن بھی نہ بن سکا، متقی بھی نہ بن سکا، پرہیزگار بھی نہ بن سکا، پھر مصیبت زدہ تو ضرور ہوں۔ فرمایا جو مصیبت زدہ ہوتا ہے، میرا فرماتا ہے جس پر مصیبت آ جائے وہ رب کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ مولا آج ہم تیرے دربار میں حاضر ہو چکے، میدان لگا ہوا ہے، بادشاہ دعا کر رہا ہے، رعایا آمین کر رہی ہے، ذرا غور کیجئے گا، یہ ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا مولا تیرا یہ فرمان قرآن میں موجود ہے کہ جب کوئی مصیبت زدہ ہو تو پھر اس کے لیے کون سی رب تعالیٰ نے آیت کریمہ قرآن میں اتاری، پھر دوبارہ آپ نے قرآن پڑھا، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا جو مصیبت زدہ ہوتے ہیں اولئکا یہی لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم جن پر اللہ رب العزت اپنی رحمت برستا ہے۔ ہر مقام پر رب نے رحمت کی بات کی، متقیوں کے لیے بھی رحمت کی بات کی، گناہگاروں کے لیے بھی رحمت کی بات کی۔ فرمایا جو مصیبت زدہ ہے، فرمایا یہی لوگ ہیں، ہو مومن شرط یہ ہے، فرمایا ہے مصیبت زدہ، ہے چارپائی پہ پڑا، فرمایا رب اس پر رحمت فرما رہا ہے، رب اس پر درودیں بھیج رہا ہے، فرمایا دل میں حب تو ہے نا نیکی کی، فرمایا اولئک هم المہتدون یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے گا، یہ انعام کا دن ہے، رب کائنات ہم سب کو اپنی کرم سے اپنے فضل سے جزا نصیب فرمائے۔ ہم میں کمزوریاں رہ گئی ہوں گی، مالک ہماری کمزوریوں کی طرف نہ دے، اپنی رحمت کا واسطہ، اپنی مغفرت کا واسطہ، اپنی بخشش کا واسطہ آج تو انعام کرے گا، فرشتوں کو بتائے گا جس نے مزدوری کر لی، اس نے ڈیوٹی پوری کر لی، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ مولا اس کے لیے پوری مزدوری کا انعام ہے۔ تو رب فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جنہوں نے پورے روزے رکھ لیے، جنہوں نے پوری نمازیں پڑھ لی، جنہوں نے پوری تراویح پڑھ لی،
جنہوں نے مجھے راضی کیا، فرمایا آج اس کا انعام فرشتوں سن لے، میں بھی اس پہ راضی ہو گیا، میں نے اس کی بخشش و مغفرت بھی فرمائی۔ رب کائنات امت مصطفیٰ کو یہ عظیم دن، خوشی کا دن نصیب فرمائے۔ جتنے بھی اہل محبت اس بزم نماز عید میں شامل ہیں، رب العزت تمام کے گھروں میں، کاروباروں میں، جان و مالوں میں، عزتوں میں برکات نصیب فرمائے۔ ذرا صفحہ سیدھی فرما لیں۔